بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، صحابہ اکرام اجمعین پر اور تمام صالحین پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد سلیم طاہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اور معاشرہ۔ آج ہمارا موضوع پاکستان میں اٹھنے والا ایک فتنہ جو ابھی سر اٹھا رہا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ناظرین، ایک کتاب ابھی منظر عام پر آئی ہے جس کا نام ہے وارث فقر۔ اس میں کچھ ایسی گستاخیاں اور کچھ ایسے معاملات اس میں نظر آئے ہیں جو بالکل مرزا قادیانی والے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مبشر رضا قادری صاحب، جو منتظم اعلیٰ ہیں ختم نبوت فورم کے، اور کافی عرصہ دراز سے سوشل میڈیا پر ختم نبوت کے لیے کام بھی کر رہے ہیں اور مناظرے بھی کر رہے ہیں۔ میں نے خود سب سے پہلے انہی کی زبانی یہ فقرے جو کتاب آئی ہے وارث فقر، اس کا جو اس میں تحفظات ہیں مسلمانوں کے سارے، وہ میں نے انہی کی زبانی سنے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، یہ جو صوفی مسعود احمد صدیقی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے وارث فقر، اس میں کافی سارے تحفظات ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مرزا قادیانی سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو آپ ذرا اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں اور تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ بیرون ملک رہنے والے جو ناظرین ہیں، میں ٹی وی 99 یو کے سے اور آن نیوز پاکستان چینل کی طرف سے اور اپنے ناظرین کی طرف سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سے تفصیلی روشنی ڈالیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ گزارش یہ ہے کہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار، جو کہ عرصہ دراز سے پاکستان میں فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر کافی اب معروف ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں لسانی سرکار ہوں، اور یہ مجھے جناب یہ عطا ہوا ہے، اور میں صدیقی ہوں اور یہ بھی مجھے عطا ہوا ہے۔ مجھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف سے عطائیں ہو رہی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنا تعلق واسطہ جو ہے نا مکتب بریلویہ سنیہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور ہمارے الحمدللہ جو شیخ ہیں، جو امیر اہل سنت ہیں، جو امام اہل سنت ہیں، وہ ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جو کہ جانی پہچانی شخصیت ہیں اور ایک علمی شخصیت ہے اس صدی کی۔ اب ان کا ایک آپ کو علمی فقہی انسائکلوپیڈیا ملتا ہے جس کا نام ہے فتاوی رضویہ، اور اس کی اب تخریج والی وہ جو جلدیں بھی آ چکی ہیں، کافی ضخیم ہیں۔ اب اس کے اندر آپ پڑھ کے دیکھیں، فتاوی جات دیے گئے ہیں، اور دور حاضر کے اور دور جدید کے جو مسائل تھے وہ بھی آپ کو اس کے اندر ملیں گے۔ اب ان جو پیر فقیر لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم پیر ہیں، مرشد ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا ایک معیار جو ہے وہ آپ کو ملے گا فتاوی رضویہ کے اندر۔ اب بیعت کرنے کی شرائط امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کے اندر درج کی ہیں۔ اس کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ عالم دین ہو، عالم بعمل ہو۔ اس طریقے سے آپ کو بڑی ڈیٹیل ملے گی۔ اچھا، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور کے اندر ہر دوسرا بندہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں پیر ہوں، میں مرشد ہوں، اور پھر وہ اپنا تعلق واسطہ جوڑتا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ساتھ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو تعلق جوڑتا ہے اور وہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس پیری فقیری کو نہیں مانتے، تصوف کے قائل نہیں ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں۔
مسلمانوں کے کئی ایسے مکاتبے فکر ہیں، تو وہ لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو بریلوی ایسے کرتے ہیں۔ آپ نے یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ طرح طرح کے کلپ ہیں چھوٹے چھوٹے کاٹ کر کے وہ جناب وہ پھر اتنی تشہیر کرتے ہیں، اور یہ لوگ یہ جو اس قسم کے جو پیر ہیں، میں ان کو جعلی پیر کہوں گا کہ جعلی پیر جو ہیں وہ جناب مکتب بریلویہ کے اوپر ایک سیاہ دبا ہے۔ اگر ان کی بر وقت نشاندہی نہ کی جائے تو یہ ایک بہت بڑے فتنے اور فساد کا باعث بنتے ہیں۔ اب آتے ہیں صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کی طرف۔ یہ کتاب ہے وارث فقر، اور کیمرے کے اندر بھی ہم دکھا دیتے ہیں، اور یہ کتاب جناب جب آئی چھپ کے آئی تو کچھ دن بعد ہی ایک دوست نے ہم تک پہنچائی۔ اب چونکہ میں الحمدللہ ایک عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کی عوام جانتی ہے، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ ہمیں بھی تھوڑا بہت جانتا ہے، سرکار کے ختم نبوت کے خادموں کے اندر ہمارا بھی ایک نام ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہم نے مرزا غلام قادیانی کی تمام کتابوں کو پڑھا ہے اور ایک عرصے کے مناظرے کر رہے ہیں مرزے کی تحریروں کے اوپر، مرزے کے عقائد کے اوپر، اور جن عقائد اور نظریات کے اوپر ہم مناظرے ایک عرصہ سے کر رہے تھے، وہی چیزیں جب ہم نے اس کے اندر دیکھی تو ہم نے کہا یہ تو معاملے کچھ اور ہے، یہ تو ایک پیری فقیری اور اس مرشد کے رنگ کے اندر یہ تو کچھ اور ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ تو میرے آقا کی عزت کے اوپر جناب حملہ ہو رہا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر میں آپ کو بتاؤں، میرا تجربہ کہتا ہے، میں نے مرزا غلام قادیانی کی وہ جو روحانی خزائن نام کی کتاب ہے، 23 جلدیں ہیں اس کی، مرزا کی ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے اس کے اندر لکھ دیا گیا۔ اب اس کی دیگر کتابیں بھی ہیں، تذکرہ بھی ہے، بیچ میں ملفوظات ہیں، مکتوبات وغیرہ سب شامل کر لیں، ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، اس قسم کی گستاخیاں آپ کو اس کے اندر بھی نہیں ملیں گی۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی جامعہ گفتگو فرما رہے ہیں، اس کا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس نے یہ گستاخیاں کی ہیں، ہم آپ سے ابھی نہیں پوچھیں گے کیونکہ ہمارا تو دل نہیں سننا چاہتا کہ ہم یہ گستاخیاں سنیں۔ علماء اکرام اس کو سارے جانتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بے شمار علماء اکرام ایسے ہیں جو مناظر بھی ہیں، سارے ہیں، تو اس معاملے میں آپ اس کا محاسبہ کیسے کر رہے ہیں، اس کو گھسیٹ کے عدالت میں کیسے لے کے آ رہے ہیں، اور علماء اکرام اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی بہت عمدہ آپ نے سوال کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جب ہم نے نیا یہ کام شروع کیا تھا کہ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، جب اپلوڈ ہوئی تو ان لوگوں نے ہمارے اوپر مقدمہ دائر کر دیا، ٹھیک ہے، مقدمے ہمیں کرنے چاہیے تھے، مقدمہ انہوں نے دائر کر دیا، 16 MPO کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا۔ گزارش یہ ہے کہ مقدمات ہمیں کرنے چاہیے تھے، ان کے کفریات اور توہین امیز عبارتوں کو دیکھ کر، ان کے توہین جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ توہین کر رہے تھے، مقدمے مسلمانوں کو کرنے چاہیے تھے، لیکن یہاں الٹا کام ہوا کہ جب پہلی میری ویڈیو آئی، اس کا مواقبہ کیا، محاسبہ کیا ہم نے، ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، تو ختم نبوت کے اوپر ایک معروف چینل ہے ہمارا یوٹیوب کا، اس کے اوپر ویڈیو آتی ہے، اس کے اوپر انہوں نے مقدمہ میرے اوپر دائر کر دیا۔ اب یہ بات آگے بڑھتی ہے اور علماء کو ہم نے یہ بات پہنچائی، آہستہ آہستہ پورے ملک سے علماء کھڑے ہوئے، یوٹیوب کے اوپر ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں، فیس بک کے اوپر، دیگر آپ جو سوشل میڈیا کے ذرائع دیکھیں، ہر طرف اب تو شور ہے، علماء کرام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ واقع ہی یہ جناب اسلام شکن کتاب ہے، یہاں اسلام کے جو عقائد اور نظریات ہیں برے طریقے سے دجیاں بکھیری گئی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو بھی بول رہا ہے، جو عالم دین بھی آواز اٹھا رہا ہے، ان کے اوپر مقدمات دائر کیے جا رہے ہیں، اور بہت سے ملک پاکستان کے اندر مقدمات دائر کیے گئے ان کی جانب سے، اور ہم مسلمانوں کی شرافت دیکھ لیں کہ ہماری طرف سے ابھی تک کوئی مقدمہ لسانی سرکار کے اوپر دائر نہیں کیا گیا۔ ہم ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، ہم ان کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، ہم اپنی ذات کے اوپر اٹھنے والے یہ جو اس قسم کے تانے ہیں یا مطلب مقدمات ہیں، اس کا ہم دفاع نہیں کر رہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دعوت ہے، ان کو دعوت فکر ہے، دعوت ایمان ہے، کیونکہ لاکھوں لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے ان عقائد اور نظریات سے توبہ کریں اور علماء کی عدالت میں آئیں، اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہے، یہ ہمارا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے گناہ کی توبہ کی گنجائش بھی ہے کہ جس میں وہ یہ کہے کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، میرے پاس میکائیل آتے ہیں، میں ان کا وزیر ہوں، وہ میرے مشیر ہیں،
تو کیا ایسے گناہوں کی توبہ کی گنجائش ہے اسلام میں؟ کیونکہ اصل میں گزارا یہ ہے کہ یہ خود کہہ چکے ہیں اس کتاب کے اندر ہی صفحہ 8 کے اوپر کہتے ہیں کہ میں جاہل انسان ہوں، میں کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، علم دو ہی ہوتے ہیں، یا ظاہری ہوتا ہے یا باطنی. کہتے ہیں میرے پاس نہ ہی تو ظاہری علم ہے نہ ہی باطنی علم ہے. صفحہ 8 کے اوپر واضح طور پہ اوپر سے تیسری لائن میں واضح کرتے ہیں یہ کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور اپنی تقریروں کے اندر بھی اس چیز کی وضاحت کر چکے ہیں. اب ایسے جاہل انسان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کون سا اول فول بک دے. تو فتوی شرعی تو یہی ہے کہ ایک جاہل انسان جس کے پاس علم ہی نہیں، اس نے جب کوئی قول اس قسم کا کر دیا گستاخی والا، جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا تھا، کفر کا پہلو نکلتا تھا، اس کو ایک دفعہ تنبیہ کی جائے گی. علماء وقت اس کو تنبیہ کریں گے کہ یہ نشاندہی کریں گے، یہ تم نے کفر کی ہے، یہ میرے آقا کی توہین کی ہے. تو اگر وہ اس کو سننے کے بعد اس کی نفی کر دے، وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے تو یہ خطا میں یہ کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بچت ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے اوپر اصرار کرے، اب اس کے اوپر حکم کفر نافذ ہو جائے گا. یہ علماء اہل سنہ کا متفقہ فتویٰ ہے اور حکم ہے شریعت کا. تو بہرحال ہم تو ابھی شریعت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہم یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں، اور علماء کرام کی آواز ان تک پہنچا رہے ہیں، اور علماء پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور ان کو علماء کی عدالت میں آنا پڑے گا، کیونکہ یہ جاہل ہیں اور یہ علماء ہیں. ہمارے ڈاکٹر اشرف حسب جلالی، علامہ خادم حسین رضوی، یہ علماء وقت ہیں، ان کی بارگاہ میں آنا پڑے گا اور ان چیزوں کے جواب دینے پڑیں گے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، اس میں آپ سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارا یہ المیہ ہو گیا ہے. اب مجھے یہ مبشر رضا قادری صاحب کی باتیں سن کے اسپین کے حالات یاد آ گئے ہیں کہ اسپین میں بھی بالکل اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے اوپر بار بار حملے ہوتے تھے، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے وہاں پھر مسلمانوں نے پھر ان کو برداشت کرنا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو اسپین سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا گیا. تو میں ناظرین آپ سے بھی اور تمام سننے والوں سے اور تمام مسلمانوں سے، خاص طور پہ علماء اکرام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کو اتنا لائٹ نہ لیں. یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کو آپ ہلکا لیں گے تو پورا اسلام، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. ہمارے اندر، اب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ختم نبوت ایک ایسا معاملہ ہے، بالکل اسی طرح یہ جیسے انسان کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کے اندر ختم نبوت جو ہے وہ ایمان کی روح ہے. اگر آپ ختم نبوت کو نکال دیں گے تو اس ایمان بالکل ایسے ہوگا جیسے ایک مردہ جسم پڑا ہوا ہے. تو میری آپ تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی کوشش کریں اور اس فتنے کا محاسبہ کریں اور علماء اکرام سے بھی کریں. میں بہت مشکور ہوں آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ. میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم طاہر، ٹی وی 99 UK، آن ٹی وی پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.